اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے, یزید کے بارے میں, کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں, سارے معاملہ پتر تے لگتا ہے یزید, پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے, اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی, پہلے پیسے بھی ٹوٹ گئی. اچھا صحیح بخاری کے الفاظ اسی حدیث میں 7109 بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اور یہ حدیث علامات نبوت والے چیپٹر میں, حضور کی غیبی خبروں والے چیپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آیا ہے. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے, اپنی وفات کے 30 سال بعد کی آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی, اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی, اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح. تو کیا بول رہی ہے؟ یہ سید ہے, یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا, یہ سید ہے, اور واقعی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور مسلمانوں میں صلح ہوئی, اور وہ جو ایک باہمی خانہ جنگی تھی اس کا خاتمہ ہوا, اور مسلمانوں کو کافی حد تک سکون ملا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دستبرداری سے. لوگوں نے بڑا کہا حضرت حسن کو کہ آپ بزدل ہیں, یہ ہیں, لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے تھے, انہوں نے جو ڈسین کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو, نبی کا نواسا ہو, اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے, وہ مر جائے گا, یہ کام نہیں کرے گا. اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو, نبی کا نواسا ہو, تو کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے, وہ مر جائے گا, یہ کام نہیں کرے گا. اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو, نبی کا نواسا ہو, تو کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے, وہ مر جائے گا, یہ کام نہیں کرے گا. لیکن سن کے اچھا, تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی. تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی. تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی. پتہ لگا لیا, سب کچھ پتہ لگا لیا میں نے اپنے دماغ کا استعمال کر کے سب کچھ تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی. اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی, ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے, ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے, ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. باقی صحیح بات ہے, آپ دیکھیں کہ مشرک جو بھی تھے آ کے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے آئے نا مکے سے چل کے بدر میں, احد کے میدان میں آئے ہیں, جانے دیے انہوں نے, کتنے ان کے سردار قتل ہوئے ہیں, لیکن یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے. غزوہ خیبر کا موقع ہوا, اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا قلعوں کے اندر, اتنے بزدل, مقابلہ ہی نہیں کیا. اور حتیٰ کہ انہوں نے اوپر سے اسلام بھی قبول کر لیا, لبادہ بھی اسلام کا اوڑھ لیا. اور منافق آپ دیکھیں مدینے میں اسی لیے منافق تھے, وہ یہودی تھے, اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی. منافق آپ دیکھیں مدینے میں اسی لیے منافق تھے, وہ یہودی تھے, اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی, اور اسلام کی جڑیں کاٹتے تھے. اور انہی ظالموں نے پھر جو ہے وہ اسلام میں فتنہ کھڑا کیا, سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا, سیدنا علی کو شہید کیا گیا, سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عائشہ کو انہی نے دھوکے کے ساتھ سیدنا علی کے خلاف اکسایا. اور انہی ظالموں نے پھر جو ہے وہ اسلام میں فتنہ کھڑا کیا, سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا, سیدنا علی کو شہید کیا گیا, سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عائشہ کو انہی نے دھوکے کے ساتھ سیدنا علی کے خلاف اکسایا. اور انہی ظالموں نے پھر جو ہے وہ اسلام میں فتنہ کھڑا کیا, سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا, سیدنا علی کو شہید کیا گیا, سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عائشہ کو انہی نے دھوکے کے ساتھ سیدنا علی کے خلاف اکسایا. اور مسلمانوں کی تاریخ کے بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی جن کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے, اور بعد میں انہی کا فتنہ چلتے چلتے پھر وہ سیدنا حسین کی شہادت, اور پھر جو ہے امت جو ہے اسی وقت 2 فرقوں میں بٹ گئی. یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کارستانیاں, یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کارستانیاں, یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کارستانیاں, یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کارستانیاں. اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے, تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر. تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت علی کے خلافت حق تھا, ابو بکر عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا, نعوذ باللہ, تو ہم اس بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے, اپنے ماں ساتھ لے گئے, وہ امت گزر چکی ہے ان کے مال ان کے ساتھ, تو سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین کو پیغمبر تو نہیں ہے نا. ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات ہیں, وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ. تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے. اور اگر ہم نے اپنا عقیدہ اس کے مطابق نہ کیا جو کہ پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور کتابوں کی تعلیمات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات ہیں, تو ہمیں ان کے ماننے والا ہونا یا ان کی اولاد میں سے ہونا کچھ نفع نہیں دے گی. مستقبل کا تو سیدھا ہی نہیں ہے. انعام ہوا کا مطلب ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت تک جو لوگ تھے وہ ڈیفینیٹ ہے جن پر انعام ہوا, انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان. اس کے بعد قیامت تک اللہ کے نیک لوگ ہوں گے, لیکن ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں چیک کرنے کا, کوئی کسمٹی نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ٹچ سٹون نہیں ہے جس کے اوپر ہم چیک کر لیں.
तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था कुरान कैसे महफूज हुआ। इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं आज उसको मुख्तसर बात कर रहा हूं कि कुरान पाक 25 साल के अंदर किताबी शक्ल तक पहुंचा। उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, और उसमें ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मुआविया भी थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मुआविया भी थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना मुआविया भी थे रदियल्लाहु, और भी साहब थे। बहरहाल ज़ैद बिन साबित टॉप ऑफ द लिस्ट थे। अगर कोई शिया और राफजी मिंबर रसूल पे ये बात करना शुरू कर दे कि भाइयों क्या पिद्दी का शोरबा, हम 1400 साल बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में जो बकवास करते हैं, हमें अपनी जुबानें बंद करनी चाहिए। शुरू कर दे कि भाइयों क्या पिद्दी का शोरबा, हम 1400 साल बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में जो बकवास करते हैं, हमें अपनी जुबानें बंद करनी चाहिए। इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में जो बकवास करते हैं, हमें अपनी जुबानें बंद करनी चाहिए। हम कौन होते हैं सहाबा इकराम के बारे में इस तरह की ऊट-पटांग बातें करने वाले? हमें अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की फिक्र करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों की, कि हम सहाबा इकराम पर फतवे लगा रहे हैं कि वो सारे के सारे बेईमान हो गए थे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जब ये मिंबर से बात करेगा उसकी फैंटी लगेगी, कौन सुनेगा? तो जब ये मिंबर से बात करेगा उसकी फैंटी लगेगी, कौन सुनेगा? तो जब ये मिंबर से बात करेगा उसकी फैंटी लगेगी, कौन सुनेगा? हाँ, जो किसी मतलब फिक्र को प्रेजेंट नहीं करता होगा वो तो कुरान पाक से और सुन्नत से सही बात जो है, हक बात लोगों तक पहुंचा देगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, क्योंकि अगर तुम में से कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे, तो मेरे सहाबी ने जो तकरीबन 600 ग्राम एक मुद के बराबर गंदम खैरात की, उसके बराबर नहीं हो सकता, बल्कि उसके निस्फ को भी नहीं पहुंच सकता। तुमसे ना हो पाएगा।